بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت کا خلاصہ دعا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں دعا کا ادب بھی سکھا دیا گیا کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بیان کے بعد عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہے مالکی یوم الدین میں، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کے، دین کے دن کے، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں توحید کا خلاصہ بتا دیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور مدد بھی کس سے چاہنی ہے؟ مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ مددگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اسباب کے ذریعے بھی اگر اللہ کی مدد آئے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوتی ہے۔ حقیقی مددگار اللہ ہی ہیں، تو مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ جیسے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر فرشتوں کی طرف بھی نہیں گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئی، اور انہوں نے فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی، حالانکہ فرشتوں کی ذریعے جو مدد ہو رہی تھی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ تو مددگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جتنی توحید کامل ہو، جتنی اسباب سے نظر اٹھتی جائے، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی، ان کا تو بہت اونچا درجہ، تو جب انہوں نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد نہیں لی تو اللہ کی طرف سے براہ راست آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے چاہنی ہے۔ آیت نمبر 5 میں اس پورے قرآن کا خلاصہ ہمیں صراط مستقیم کے لفظ کے ذریعے بتایا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دیں، اے اللہ ہمیں منزل مقصود یعنی ہمیشہ کی کامیابیوں میں، ہمیشہ کی کامیابیوں تک پہنچا دیں۔ تو صراط مستقیم کا خلاصہ بھی بتا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ اللہ کا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مختصراً تو یہاں پہ بھی بتا دیا، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں انعام یافتہ لوگوں کا خلاصہ بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں۔ متقین، اللہ سے ڈرنے والے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کی خبر دی تو بغیر دیکھے ان پر ایمان لے، جیسے جنت، دوزخ، پل صراط، قیامت وغیرہ، یہ سب ایمان بالغیب میں آتی ہیں۔ اسی طرح متقین کی، انعام یافتہ لوگوں کی صفت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی پہلے نبیوں پر جو وحی آئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین کا لفظ ذکر فرما کے ہمیں بتا دیا کہ یقین شک کے مقابلے میں آتا ہے، تو ایمان کامل تب ہوتا ہے جب ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ جیسے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگلا دن آتا ہے، رات آتی ہے، جیسے نظام چل رہا ہے، ایسے ہی ہمیں قیامت کے آنے کا بھی یقین ہے، یقین ہونا چاہیے، بالکل شک والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد
آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا ذکر ہے، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، ضمناً بیچ میں ایمان والوں کا ذکر بھی آ گیا، جیسے آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ تو یہاں پہ معیار بتا دیا جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں معیار بنا دیا، ایسا ایمان لاؤ۔ تو منافقین جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف۔ تو صحابہ کرام کو منافقین نے بیوقوف کہا تو اللہ نے منافقین کو بیوقوف کہہ دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ آگاہ رہو بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، یعنی صحابہ کو بیوقوف کہنے والے منافقین ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب برابر تو نہیں ہیں، ظاہر فضیلت میں فرق ہے، کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم وقت گزارا، کوئی ابتدا میں ایمان لائے، کوئی اخیر زمانے میں ایمان لائے، کسی صحابی کو غزوات میں، ہجرت میں شرکت کا زیادہ موقع ملا، تو اس حساب سے پھر اعمال کے حساب سے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب اہل حق ہیں، سب صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا، ان کے درجات میں بے شک فرق ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ پہلی جماعت ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہاں پہ اللہ نے معیار بنایا، تو مطلب یہ ہے جیسے وہ ایمان لائے تم بھی ویسے ایمان لاؤ۔ پھر آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، آیت نمبر 21 میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، تقوی حاصل کرنا۔ تو تقوی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے تقوی کی نعمت ملتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دیا سب کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ، سب کے خالق کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تمام انسانوں کا 3 طبقوں میں ذکر فرما دیا، ایمان والے متقین، منافقین اور کفار اور منافقین۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ نے عبادت کا حکم دے دیا اور بتا دیا زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر اس کے ذریعے ہمارا رزق پیدا کیا، رزق نکالا۔ بس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور تم تو جانتے ہو۔ تو سب کے خالق اللہ تعالیٰ۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے۔ رزق کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک۔ پھر بتا دیا آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اگر کسی کو شک ہے قرآن مجید کے بارے میں تو اس جیسی ایک صورت بنا لو، مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا لو، نہیں بنا سکتے تو سب کو بلا لو مدد کریے، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو مدد کریے، اور سارے مل کے کوشش کر لو، لیکن ہرگز نہیں بنا سکو گے قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کفار نے گردنیں کٹوا لی، مسلمانوں سے جنگیں کر لی، لیکن آج تک قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت نہیں بنا سکے اور کبھی بنا بھی نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کی عاجزی کو بتا کر پھر کہتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ایک صورت بھی اس کے مقابلے میں نہیں بنا سکو گے، اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گی، تو فاتقوا النار، ایک صورت بھی جب نہیں بنا سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر آگ سے بچو، یعنی جہنم کی آگ سے بچو، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اس آگ کا ایندھن ہے، وہ عدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہم اجرنا من النار، 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 آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ پھر ایمان والوں کو اس کے بعد خوشخبری ہے۔ ترتیب قرآنی دیکھیں، سورۃ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی، پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر کیا گیا، پھر عبادت کی ترغیب دی گئی، پھر زمین آسمان کے بارے میں، رزق کے بارے میں بتا دیا کہ ان سب کو بنانے والے کون، اللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن مجید کا کلام اللہ ہونے کو ثابت کیا، اور پھر اس کے بعد خوشخبری دے دی جنت کی۔ تو جنت دوزخ کا تذکرہ کر کے یہاں تک سارا معاملہ بتا کے گویا کہ سارا سٹیج جو ہے سج گیا، اور پھر اس کے بعد انسان کی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ تو آیت نمبر 25 میں بتایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو خوشخبری کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو سورۃ فاتحہ میں ہم نے صراط مستقیم کی دعا کی تھی، تو اللہ نے بتا دیا صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو مختصر تذکرہ ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں آ گیا۔ اس کے بعد یہاں پھر تذکرہ اللہ نے فرما دیا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب کبھی انہیں ان باغات میں رزق دیا جائے گا، ان باغات میں سے رزق دیا جائے گا، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور جب کھائیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ مزیدار۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، پہلے جو پھل کھائے ہوں گے اس سے ملتے جلتے لیکن مزہ پہلے سے بھی زیادہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کفار کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ کفار اعتراض کرتے کہ اگر قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس میں معمولی چیزوں کا ذکر کیوں ہے، جیسے مکڑی کا ذکر ہے، مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ابھی آ رہا ہے آیت میں، اسی طرح مکڑی کے جالے کا تذکرہ، مکھی کا تذکرہ، شہد کی مکھی کا تذکرہ، تو معمولی چیزوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں مثال بیان کرنے سے، مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کا بیان کرنے سے اللہ شرماتے ہیں، کیونکہ مثال میں مقصد تو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی مثال دی جائے گی اسی کے مطابق مثال دی جائے گی۔ بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان الحق من ربہم، کہ قرآن مجید حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور جو کفار ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، بجائے سمجھنے کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہدایت کرنے والوں ہدایت کنہیں ملتی ہے اس کے بارے میں تو سورۃ بقرہ کے شروع میں بتا دیا، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت ہے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 26-27 میں بتا دیا کہ ہدایت کنہیں نہیں ملتی، کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچائیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جیسے رشتے، صلہ رامی، اور فساد یعنی اللہ کی نافرمانی، تو جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیں اور جن چیزوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا انہیں قطع کریں اور زمین میں فساد کریں، اولئک هم الخاسرون، ان لوگوں کے بارے میں بتایا وہی لوگ نقصان والے۔ یہاں تک اس سے پہلے ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی تھی۔ آج کا سبق، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی سب کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو سب کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ثم یمیتکم، پھر وہیں تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر وہیں تمہیں زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ سب کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ۔ سب کو موت دینے والے کون؟ اللہ۔ تو زندگی اور موت کا قبضہ اختیار سب اللہ کے قبضے، زندگی دینے والے بھی اللہ اور
موت دینے والے بھی اللہ، الحی القیوم بھی اللہ، المحیی بھی اللہ، الممیت بھی اللہ، زندگی دینے والے بھی اللہ، موت دینے والے بھی اللہ۔ جتنا ایمان کامل ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹتی جاتی ہے، خالق حقیقی کی طرف توجہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا پیدا کرنے والے، زندگی موت دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ زندگی ہم نے گزار کے اللہ کی طرف لوٹ کے بھی جانا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ یا اللہ ہماری سب غلطیوں، سب کوتاہیوں، سب گناہوں سے توبہ۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم تو حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ آسانی فرمانا حساب میں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرما دے، سب غلطیاں کوتاہیاں سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی مدد فرمائے۔ تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی تیاری ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو، جنات اور انسان کو، جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت فرمائیں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ سب تذکرے کر کے جنت دوزخ کی پیدائش کے بعد، جنت دوزخ کے ذکر کے بعد، زمین آسمان کے تذکرے کے بعد، زندگی موت کے تذکرے کے بعد، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اس زمین میں جو کچھ ہے یہ سب ہمارے لیے۔ هو الذی، تمہارا رب وہ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب۔ زمین میں جو کچھ ہے یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جیسے فرمایا نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ پھر زمین کے پیدا کرنے کے بعد ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو برابر کر دیا 7 آسمان۔ تو اللہ نے 7 آسمان بنائے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ تو کتنی قدرت والی ذات ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنے بڑے آسمان بنائے، انسانوں کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا۔ تو کوئی بھی عقل مند شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو عقل کے خالق، سب مخلوقات کے خالق اللہ تعالیٰ جب کہ اتنا کچھ بنا رہے ہیں، اتنا کچھ بنایا تو بے مقصد تو نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ہمیں اسی چیز کی تعلیم ہے، عقیدہ توحید کی، عقیدہ آخرت کی۔ نبیوں کے ذریعے ہمیں یہی ضروری تعلیمات کی گئی کہ اپنی زندگی کو با مقصد سمجھیں، مقصد زندگی کو پہچانیں اور اس کے مطابق عبادت کریں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مالک یوم الدین میں ہم سورۃ فاتحہ میں روزانہ عقیدہ آخرت کا استحضار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، یعنی ہم نے ان کی طرف قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد، یہ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے بولے کیا بناتے ہیں آپ اس میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے؟ فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ لوح محفوظ میں دیکھ کر یا زمین پہ پہلے والی موجود مخلوقات کو دیکھ کر کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا، خون بہایا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جیسے پہلی مخلوقات سے
جنات سے زمین میں غلطی ہوئی، جس طرح انسان کے مادے کے اندر جو اجزاء ہیں نا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، تو ان سے اندازہ لگایا۔ بہرحال جو فرشتوں کے پاس علم تھا تو اس کی بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں نائب اس کو بناتے ہیں جو فساد کرے اور خون بہائے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کی طرف سے اعتراض مقصد نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا کہ زمین میں خلیفہ ہونے کی ذمہ داری، اللہ کا نائب ہونے کی ذمہ داری، خلیفۃ اللہ ہونے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا انہوں نے، اور فرمایا فرشتوں نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ گناہ بالکل نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان تو زمین میں فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے۔ تو اب فرشتوں کے اعتراض کا ایک تو اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دے دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو نائب بنایا، کسی اور کو زمین میں خلیفۃ اللہ نہیں بنایا، تو اللہ جانتے ہیں کیوں بنایا، کس کو بنایا، اور فرشتوں کے اس سوال کا جواب دے دیا ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تو حاکمانہ جواب ہو گیا کہ اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہیں جو چاہے مقام دے دیں۔ پھر حکیمانہ جواب بھی دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے آدم کو تمام نام۔ تو مخلوقات میں تو سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سب، تو یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام نام سکھا دیے۔ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، کیونکہ علم دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، جس کو چاہے جتنا علم عطا کریں۔ تو فرشتوں کے پاس بھی ہر چیز کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ علم الاسماء، تمام چیزوں کے ناموں کا علم، علم لغات بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ علم آدم علیہ السلام کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ زمین میں جو اللہ کا نائب ہو اس کے پاس علم بھی ہو، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ اب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے ترجیح دی، اور وجہ اس کی کیا بتائی؟ علم۔ حکیمانہ جواب جو دیا جا رہا ہے علم، کہ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ تو فضیلت کی بنیاد کیا ہوئی؟ علم۔ حالانکہ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن علم کا درجہ دیکھیں اس سے بھی اونچا ہے، کیونکہ نائب کا کام، اللہ کے خلیفہ کا کام وہ کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ نائب جس کا نائب ہوتا ہے نا، جو بھی کسی کا نائب ہو، تو نائب کا کام وہی ہوتا ہے جو اس کے اصل کا کام ہوتا ہے۔ تو یعنی جو اللہ پاک کے کام ہیں، انہی کاموں کو زمین پر نائب نے نافذ کرنا ہے، خلیفۃ اللہ نے نافذ کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام زمین پہ اللہ کے پہلے خلیفہ، تمام انسانوں کے والد۔ تو فرشتوں سے پھر اللہ نے کہا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں جو امتحان کے لیے پیش کی گئیں، عرضهم علی الملائکہ، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، زمین میں خلیفہ بننے کے، اللہ کے خلیفہ بننے کے اہل ہو، تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں کو اللہ نے ان چیزوں کے اسماء کا علم نہیں دیا تھا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اس کا علم بھی دیتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، اور انہیں بھی اللہ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ بارشیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہوائیں چلتی ہیں، زندگی موت کا یہ معاملہ چلتا ہے دنیا میں، بے شمار کام ہو رہے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں۔ تو یہ سب مخلوقات فرشتوں سمیت، یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی۔
کتنا اونچا مقام ہے انسان کا۔ یہاں سے معلوم ہوا انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا، اس پہ اللہ نے، فرشتوں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ترجیح دی۔ تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر ترجیح دی۔ فرشتوں کو بھی اپنا نائب نہیں بنایا زمین میں، بلکہ اپنا نائب زمین میں کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا آدم علیہ السلام کا درجہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بھی اونچا۔ بشر کا درجہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بھی اونچا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، فرشتوں سے بھی افضل۔ جو لوگ اس بحث میں پڑھتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر تھے، تو ان کی جہالت ادھر ہی ثابت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ بشر، اور بشر کی فضیلت نور پر ثابت ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں، نہ سمجھنے والی بات ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، کیونکہ نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو۔ تو یہ تو کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں جس میں امت کو لوگوں نے الجھا رکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہوئی، اور فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ تو بشر، انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ نور تو بشر کی ایک صفت ہے، جیسے علم کا نور آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، یہاں سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت غیر عالم پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر، یعنی ایک طرف ایک عام صحابی اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عام صحابی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فرق ہے؟ ایسے ہی عالم اور غیر عالم عبادت گزار میں اتنا فرق ہے، یعنی ایک عالم ہو اور ایک طرف غیر عالم ہو، عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، تو عالم کی فضیلت زیادہ ہے۔ علم اتنی برکت والی چیز ہے، تو علم میں محنت کرنی چاہیے، علم کو حاصل کرنے میں، علم کو پھیلانے میں محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دعا فرمائی، تعلیم فرمائی، ربی زدنی علما، ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو علم اتنی برکت والی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے زمین میں اپنا نائب بنایا، اس کی دلیل کے طور پر بھی علم کے امتحان، علم کو پیش کیا، اس کی دلیل کے طور پر بھی علم کو پیش کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو فرشتوں کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام زمین میں اللہ کے نائب بننے کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔